والسلام علی خاتم النبی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمارے دم میں دم ہے اپنے ذکر حق کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور ہم تمام ہی کو سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا کرنے کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ کتاب ہے صبر باد، صفحہ ہے 666۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی عمدہ بنی ہوئی چادر بنا کے لائی۔ سردی کا زمانہ تھا، حضور نے بڑی محبت فرمائی اور اسے قبول فرما لیا۔ کہا گیا رسول اللہ اسے قبول کر لے، آپ نے کہا قبول ہے، پہن لیا۔ اب باہر آپ نکلے تو ایک انصاری صحابی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی چادر تو بہت اچھی ہے، مجھے دے دے۔ تو آپ کو بتایا آپ کو جو مانگتا تھا دے دیتے تھے، آپ نے وہ چادر اسے دے دی۔ تو اور کہنے لگے صحابی کہ تو نے غلط کیا کہ حضور بڑی محبت سے پہن کے آئے تھے اور تو نے مانگ لی۔ کہنے لگے بھائی وجہ یہ ہے کہ یہی چادر میرا کفن بنے گی۔ حضرت سہیل کہتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس کو اسی چادر میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد بغداد کے ایک ولی کا رلا دینے والا وقت، حضرت بشیر حانی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں بغداد میں، ہزاروں ان کے مرید تھے، لوگ تھے، لیکن یاد رکھو کہ جو اللہ والا ہوتا ہے یا اللہ کی طرف جاتا ہے یا اللہ اس سے عزت دیتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں حسد حضور کا بڑھ جاتا ہے۔ ایک تاجر صاحب تھے جو ان سے بے انتہا نفرت کرنے لگے، کہنے لگے یہ صرف فرض نمازیں پڑھتے اور اس کے بعد سنت پڑھتے۔ بھائی اگر نہیں پڑھتے تو تیرا تو کوئی کام نہیں، پڑھے نہ پڑھے چاروں فرض پڑھ لیا ختم ہو گئی بات ہے، وہ سنت ہے، اگر گھر جا کے پڑھ لے تو کوئی برائی نہیں، گھر کو بھی خالی نہ چھوڑو۔ لیکن جاسوسی ہمیشہ منع ہے۔ یہ کہنے لگے میں بھی تو دیکھوں یہ اتنا بڑا پیر ہے، لوگ اس کے پاس آتے جاتے، ہاتھ چومتے پاؤں چومتے، میں بھی تو دیکھوں مسئلہ کیا ہے۔ جمعے کا دن تھا، انہوں نے 2 فرض پڑھے اور پتہ چلا کہ نکل گئے۔ اب یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب آگے گئے تو دیکھا کہ ایک نان بائی کے یہاں سے انہوں نے 2 کباب خریدے۔ تو میں کہنے لگے میں نے سوچا کہ بھائی یہ عمر اور بڈھے کے چٹخارے تو دیکھو۔ تو آگے گئے تو اس کے بعد انہوں نے 2 نان خریدے۔ میں کہا کیا بات ہے، اس کی چٹخارے دیکھو، عمر دیکھو، نان بھی کھا رہا ہے تو یہ بھی کھا رہا ہے، آپ یہ چلے جنگل کی طرف۔ تو کہنے لگے اب یہ کسی درخت کے نیچے جا کے جو ہے ڈیرا لگائے گا، وہاں سکون سے بیٹھ کے کھائے گا۔ جب آگے گئے تو دیکھا جنگل ہے، جنگل کے اندر ایک دروازہ ہے اور اس کے آگے سے کنڈی لگی ہوئی ہے۔ بشیر حانی نے اسے کھولا تو دیکھا ایک بابا بیٹھا ہے، منہ سے رال نکل رہی ہے برجوف ٹائپ کا، اور اس کے آدھے حصے پہ لقمہ پڑا ہوا۔ کہنے لگے بابا آپ گئے، آپ نے اپنی پگڑی سے اس کا منہ صاف کیا، اس کے بعد ان کا منہ دھو کے بھی صاف کیا۔ کہنے لگے بابا یہ ہے کہ آج جمعہ ہے اور میں نے اپنے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں اس لیے کہ اس کے بعد جا کے پڑھوں گا، آج نہیں تو مجھے دیر ہو جاتی۔ تو بابا کہنے لگا کہ 1 نہیں 2 دن نہیں 4 دن نہیں، بھائی آدھی صدی گزرنے والی ہے، بشیر تو کب تک آئے گا؟ میں 1 لاکھ مہینہ پڑا رہوں گا، میری کب تک تو خدمت کرے گا؟ تو آپ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہا بابا یہ یاد رکھ کہ جب تک میری زندگی میں آتا رہوں گا۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا یہ جو میرے پیچھے کرو فرد دیکھ رہا ہے، لوگ کہتے ہو کہ اس کی نمازیں بڑی قبول اللہ تعالیٰ کے ہو رہی ہیں، تسبیحاں بڑی پڑھتا ہے، یہ عملیات۔ بابا بات یہ کچھ بھی نہیں، یہ صرف تیری خدمت کا اثر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آج ہے 6 رجب اور حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی آج چھٹی ہے۔ آپ کا اصل نام جو ہے معین الدین حسن سنجری، آپ کے والد کا نام جو ہے غیاث الدین ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے ان کا نام ہے بی بی اسماء، نہیں بی بی اسماء نہیں، ام الورا، اور آپ کی زوجہ کا نام ہے بی بی اسماء، اور آپ کے 3 بیٹے تھے،
فخر الدین، حسام الدین، ضیاء الدین بیٹی آصفہ۔ سلسلہ نسب حضرت ابو ابن ابی طالب سے جا کے ملتا ہے۔ آپ حسین حسینی سید ہیں اور آپ کا سلسلہ وہاں جا کے ملتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر آپ نے کسی کو بندے کو پہچاننا ہو یا اس کے متعلق معلوم کرنا ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کے دوستوں کو دیکھو۔ اس کی دوستی اگر اچھے لوگوں سے ہے تو اس کا انتخاب بھی اچھا ہوگا، اور اگر اس کی دوستی برے لوگوں سے تو اس کا انتخاب بھی برا ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ انسان اپنی فطرت کے مطابق چلتا ہے، جہاں اس کی فطرت جاتی ہے وہیں جا کے وہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے بعد جو بیٹھتا ہے آخر ایک دن وہ اللہ والا بن جاتا ہے، اس لیے کہ فطرت میں ان کے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ایک دن وہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی 6 رجب کو جو ہے اپنے 6 رجب کو جو ہے آپ کا یوم وصال ہے، اور یہ سمجھے کہ آپ خراسان سے آئے تھے، آپ کے والد غیاث الدین تھے۔ تو یاد رکھیے کہ ہمیشہ اولیاء اللہ پہ مشکلات جلدی آ جاتی ہیں۔ ابھی 15 برس کی عمر تھی تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے ورثے کے اندر کوئی جائیدادیں نہیں چھوڑی، ایک چکی اور ایک باغ چھوڑا۔ تو جب باغ چھوڑا تو آپ چکی چلایا کرتے تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، 7 دن مزدوری کیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ سے حضرت ابراہیم قدوسی، سردی کا زمانہ تھا، بچے ان کو تنگ کر رہے تھے، آ کے باغیچے بیٹھ گئے۔ آج جیسے آپ نے ان کو دیکھا فٹافٹ گئے، گوشہ توڑا انگور کا، اس کو دھویا، حضرت کی سامنے لا کے رکھ دیا، ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس رکھ دیا۔ انہوں نے دیکھا غور سے، وہ بھی کھایا، کہنے لگا، کھانے کے بعد کہنے لگے بچہ تو کرتا کیا ہے؟ کہا بابا میں تو یہاں چکی چلاتا ہوں، خدا چلاتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں۔ کہنے لگے بھائی تجھے اس لیے نہیں بنایا گیا کہ تو خدا نے چلائے یا چکی چلائے۔ آپ نے اپنی جیب سے ایک سوکھ کے روٹی کا ٹکڑا نکالا، اللہ سنیے گا بات، اس کو چبایا اور کہا اسے کھا لو۔ جیسے آپ نے اسے منہ میں ڈالا اور چبایا اور کھایا تو آپ کی تو دنیا ہی بدل گئی۔ آپ نے چکی دے دی، باغ بیچ دیا، اور صرف جنگل پہاڑ دشت میں نکل برس آپ نے عبادت الہی کی، قرآن پاک ختم کیا، درس نظامی کیا، آخر شیخ الاسلام بن گئے۔ جب بن گئے تو آپ وہاں آتے ہیں، بننے کے بعد جو ہے مطلب شیخ الاسلام بن گئے، اس کے بعد جو ہے مطلب درس کی بات نہیں ہے، تو آپ اس کے بعد جو ہے شیخ الاسلام بن گئے۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ فقیری جو ہے روٹی کا جو ٹکڑا آپ نے دیا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا جھوٹا شفا ہے، جو مومن کسی کو دیتا ہے وہ شفا ہے، وہ باطن کی بیماریاں بھی دور کرتا ہے اور جسمانی خلافت کو دور کر دیتا ہے، اسے کہیں کا کہیں بچا دیتا ہے۔ آپ نے جب کھایا تو آخر ہوا کیا کہ آپ نکل گئے۔ ایک دن آپ کے استاد تھے حضرت شیخ محمود، تو انہوں نے جب دیکھا کہ آپ کا بستان کا عالم ہے تو آپ نے کہا کہ ایسا ہے، یہاں ایک برابر میں بزرگ ہیں عثمان ہارونی، ان کے پاس چلا جائے۔ کہا جب میں حضرت عثمان ہارونی کے پاس گیا تو میں جا کے ان کا مرید ہو گیا 2 سال تک ان کی خدمت کرتا رہا۔ اس کے بعد آپ مجھے کعبۃ اللہ لے گئے، کعبۃ اللہ لے جا کے کہنے لگے موئی انگلی کر کے ادھر دیکھ۔ جب دیکھا تو کہتے ہیں کہ 18,000 عالم میں نے دیکھی، اور پھر اس کے بعد 2 انگلیاں کی تو اس سے زیادہ مجھے عالم دکھائی دے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جو ہے اپنے فقیر پردہ پوش ہوتا ہے، آگے حکم نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ روضہ رسول پہ لے گئے، کہا کہ سرکار میں نے یہ ایک بچہ تیار کیا ہے، اسے اپنی
قبول فرما لیں تو روزہ اطہر سے آواز آتی ہے جو آپ کے پیر نے اور آپ نے سنی کہ معین الدین کو آپ نے قبول کر لیا، لیکن اس کی ڈیوٹی جو ہندوستان میں لگا دی، یہ ہندوستان جا کے وہ کرے گا، اب جو حکم ہے وہ تو کرنا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ ہندوستان آئے تو نہ آپ کی کوئی رشتہ داری تھی، نہ کوئی قرابت داری تھی، آپ سیدھے وہاں سے آئے اور آج ایک بات حضرت داتا گنج بخش کے مزار کے اندر آپ نے چلہ کاٹا، آپ بھی چلہ کاٹا اور 3 مہینے وہاں چلہ کاٹا، اور اس کے بعد لکھ کے گئے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا یا سارا پیر کامل کاملہ رہنما۔ وہاں سے جب نکلے تو حضرت قطب الدین آپ کے ساتھ تھے۔ جب دہلی کے قریب پہنچے دیکھا ہے باغیچہ ہے، باغیچے کا جو مالک ہے یار محمد، وہ اس کا مالک ہے۔ اس زمانے میں کہتے ہیں اپنے فارم ہاؤس، اس زمانے میں ان کے عیاشی کرتے تھے، وہیں شراب کباب جو بھی چلتا تھا۔ تو جب وہاں گئے تو اس کا نوکر آ گیا، کہنے لگے میاں تم یہاں کیسے آ گئے؟ اس کا مالک تو بہت ظالم آدمی ہے۔ کہنے لگے بھائی ہوگا اپنے لیے ہوگا۔ کہنے لگے نہیں سرکار وہ بادشاہ ہے۔ کہنے لگے بھائی اگر وہ بادشاہ ہے تو ہم بھی کہیں کے بادشاہ ہوں گے۔ اچھا یہ بتا تو کیا ہے؟ خواجہ صاحب کہنے لگے میں نوکر ہوں، تو کہنے لگے ہم بھی کسی کے نوکر ہوں گے۔ اتنی دیر میں یار محمد آ گیا، کہنے لگے تمہیں ہمت کیسے ہوئی آنے کی؟ تمہیں یہاں بیٹھنے کی ہمت ایسے اس سے کہ آپ نے غسل کیا، نہائے دھوئے، آپ نے بس اسے یوں کر کے دیکھا تو کیا اس میں رنگ تھا، کیا شفا تھی، کیا قہر تھا۔ اس لیے کہ فقیر اگر ناراض ہو جائے تو ستیہ ناش اڑا دیتا، فرق سے اڑا دیتا ہے، اور اگر خوش ہو جائے تو مالا مال کر دیتا، تینوں دنیا کی دولت دیتا۔ بس اتنا دیکھنا تھا کہ یار محمد صاحب جو پاؤں کے اندر گرے، پاؤں آپ نے پکڑ لیے، سرکار مجھے مسلمان کر دیا۔ آپ نے اس کو مسلمان کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم وہ اپنے عثمان ہارونی، سردی کا موسم تھا، 21 سال میں نے ان کی خدمت کی۔ یاد رکھو کہ کچھ ملتی ہے تابع داری سے، محنت سے، نوکر بننے سے، اکڑ سے کچھ بھی نہیں ملتا کہ کاٹن کا سوٹ پہن کے آ جاؤ جی میں نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اپنے آپ کو خاک میں نہ ملا۔ تو سردی کا زمانہ تھا، میں ان کے بچوں کے کپڑے بھی یہ سمجھے بدلواتا تھا، ان کے بچوں کو جو پیشاب کرتے تھے اس کو بھی صاف کرتا تھا، اور ان کے کپڑے بھی بدلا کرتا، تابع داری ہر وقت کیا کرتا تھا۔ اور سردی کا موسم تھا، باہر جو تھے آگ تاپ رہے تھے، تو پنجابی میں اسے مجھے نہیں کرے کہ انہوں نے لکھا ہے، اس لیے کہ یہ اپنے اجمل رضا قادری کا بیان ہے، اور یہ اس میں اشعار جو ہے پنجابی کے پنجابی اپنے کو آتی ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا کہ جب وہ پڑھنے لگی تو کہنے لگے معین الدین ایسا کرو کہ اندر چلتے پانی کے قطرے گرائیں۔ تو کہنے لگے میں نے کیا کیا، جاتے وہ انگیٹھی جو تھی وہ اپنے سر پہ رکھی۔ جب سر پہ رکھی تو انہوں نے کہا کہ اپنے ہارونی نے کہ اپنے معین الدین سر پہ نہ رکھ تیرا سر جل جائے گا، معین الدین سر پہ نہ رکھ تیرا سر۔ کہنے کہ زندگی میں پہلی بار میرے سے خطا ہوئی، میں نے انگیٹھی جو ہے اٹھا کے ماری زمین کے اوپر، کہا کہ سرکار 21 سال آپ کو سر دیے ہوئے ہوئے، اب بھی سر میرا 21 سال ہو گئے میں نے دیے ہوئے، کیا اب بھی سر میرا۔ کہنے کہ معین الدین بات یہ ہے کہ سر ہمارا ہی ہے، ہم نے کہہ دیا تمہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ تم یہاں سے سیدھے وہاں چلے جاؤ انڈیا۔ کہنے لگے وہاں سے پھر میں آیا یہاں، اور پھر اس کے بعد جو یہ سمجھیں کہ آپ نے ایک شعر کہا تھا، میرے عشق وچ، پنجابی ہے یہ، میرے عشق وچ مشہور نہ ہو، میں نیت کبھی نہ خطا کی تھی، تیری ہر ملاقات میں انج کی تھی جیسے موسیٰ نال خدا کی تھی، ایک تینو رب نہ کہہ سکیا، باقی پوری سنت ادا کی تھی۔ کہنے لگے میں وہاں سے کہہ کے نکلا، اور اس کے بعد جب آیا یار تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کے ساتھ خواجہ قطب بھی ہو گئے، مجمع ہو، لوگ آ رہے ہو جا رہے ہو، ایک لڑکا آیا، کہا کہ سرکار ایک لڑکا آیا ہے اور اس کی آنکھیں اور چہرہ جو عجیب سا ہے، کہا کہ بھیجو۔ جب بھیجے تو آپ نے اسے یوں دیکھا، سب مریدین کو باہر بھیج دیا۔ کہنے لگے بھائی جو تو نے کرنا ہے کر لے۔ کہنے لگے سرکار میں نے کیا کرنا ہے، آپ تو
اس نے تو کشت دیکھ لیا. جب دوسری دفعہ کہا تو وہ کانپنے لگا تو یہاں سے خنجر جو نیچے گر گیا اتنا بڑا. کہا کہ بھائی بات یہ ہے میں تو نبی کے نام پہ مرنے یہاں آیا تھا, میری کیا طاقت ہے تو مجھے قتل کر. اس کے بعد وہ شخص ہی مسلمان ہو گیا. آخر ایک آپ نے پاکو اپنے وقت کے اندر جو کتابیں کہتی ہیں 9 لاکھ مسلمان کیے, کہنا آسان ہے, 9 لاکھ مسلمان کیے. اور اس کے بعد ایک وقت یہ آیا کہ لوگوں نے قبر کے اندر ذکر کی آواز سنی, اور جب صبح دیکھا تو آپ کی جان جو تھی آواز سے انصری سے پرواز کر رہی تھی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگان دین کے ادب کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں کہ بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں ملتا, اور ان کی محنت یہ میں نے ان کی سیرت بیان کی, ابھی کرامتوں کی طرف نہیں کیا اس لیے کہ وقت کم ہے. اگلی دفعہ انشاءاللہ کرامتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وما توفیق ہے.